نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، بات چل رہی تھی، آج ہمارا 13th سیشن ہے، 13واں سیشن الحمدللہ، ڈسکور پیس اینڈ ہیپینس، سکون اور خوشی کی تلاش۔ اس زمین میں بات چل رہی تھی یہ جو ہماری جذبات جو اللہ نے فطرت میں رکھے ہیں ان کو کہاں پر استعمال کرنا چاہیے اور ہم کہاں استعمال کرتے ہیں، اس پر بات ہو رہی تھی۔ تو ہم بات کر چکے ہیں کہ نفرت کے بارے میں، رونے کے بارے میں، ٹھیک ہے، غصے کے بارے میں بھی بات ہو چکی ہے۔ رونا اور غم ایک ہی چیز ہے، بلکہ غم اور خوف کو میں نے ایک جگہ کیا ہوا ہے۔ اچھا جی، بلکہ اس کو ایک جگہ ہونا چاہیے، رونا اور غم، کیونکہ ہم روتے وہیں ہیں نا جہاں غم ہوتا ہے۔ تو ہم نے بات کی تھی کہ غم کس چیز کا ہونا چاہیے، غم کہ جب غم ہو، غم تو ہوگا، ظاہر ہے کوئی غم کی خبر ملے گی تو غم ہوگا، یہ فطری چیز ہے، لیکن اب اس کے نتیجے میں جو رونا مجھے آ رہا ہے، جو دکھ مجھے ہو رہا ہے، وہ میں کس کے آگے روں گی؟ اپنے رب کے آگے روں گی۔ اپنا دکھ کس کو سناؤں گی؟ اپنے رب کو سناؤں گی۔ لوگوں کے سامنے رونے سے میری ویلیو ڈاؤن ہوتی ہے اور میری فیلنگز بھی ڈاؤن ہوتی ہیں، مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ملتا بلکہ نقصان ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے دیکھیں، یہ جو حسد ہے، اس کو کہا جاتا ہے رشک۔ اگر آپ اس کو شرعی اس میں دیکھیں تو یہ رشک ہوتا ہے ایکچولی۔ یہ تو کس سے جائز ہے؟ دو لوگوں سے رشک کرنا جائز ہے۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ نے بہت مال و دولت دیا ہے اور وہ اسے ہر طرف خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، تو ایسے شخص سے رشک کرنا جائز ہے کہ کاش۔ اچھا، رشک اور حسد میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں، پہلے میں حسد بتا دوں، حسد ہے کیا؟ حسد یہ ہے کہ دوسرے سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، ٹھیک ہے۔ رشک کیا ہے؟ دوسرے کے پاس بھی ہو، مجھے بھی مل جائے، دوسرے کی جو نعمت ہے اس میں اللہ اضافہ کر دے، یعنی دگنی چگنی ہو جائے وہ، اور مجھے بھی ویسی ہی اتنی نعمت مجھے مل جائے یا اس سے زیادہ مل جائے، لیکن اس کی بڑھ جائے۔ یہ فرق ہے، اس کی چھینے نہیں، اس کی بڑھ جائے۔ اسی لیے ہماری شریعت نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے کہ دیکھیں، جب بھی کسی کی نعمت دیکھو اس کے لیے کیا دعا کرو؟ اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے، اللہ تمہاری اس نعمت میں برکت دے۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ نے کسی کی نعمت دیکھی اور آپ کے دل میں یہ خیال آ گیا، صرف یہ بھی آیا کہ یہ مجھے مل جائے، تو بھی یہ مکمل نہیں ہوا، یہ حسد کے ہی اس میں رہے گا۔ لیکن اگر آپ نے یہ سوچا کہ اس کو بھی اس کی نعمت میں اضافہ ہو جائے اور مجھے مل جائے، تو یہ رشک ہے، یہ صحیح ہے۔ پھر آپ پازیٹیو سائڈ پر ہو، ٹھیک ہے، پھر آپ فطرت کے مطابق ہو۔ آپ نے اس کو برکت کی دعائیں دے دی۔ مثلاً آپ نے کسی کے پاس کوئی خوبصورت پرس دیکھ لیا، خوبصورت ڈریس دیکھ لیا، آپ نے دیکھا ہوگا عموماً لوگوں کی عادت ہوتی ہے کسی کو بہت خوبصورت چیز پہنا ہوا یا برتتا ہوا دیکھ لیں تو ان کو برکت کی دعا نہیں دیتے، چھوٹتے ہی کہیں گے واہ بڑا خوبصورت ہے، مجھے بھی لا دیتی یار، تم کہاں سے ملتا ہے یہ؟ یعنی فوراً ذہن وہاں جا رہا ہے کہ میں بھی لے لوں ایسا، میں پہن لوں یہ، تو یہ حسد کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ آپ کو حکم کیا ہے؟ آپ فوراً اس کو دعا دو، فوراً اس کو دعا دو، ٹھیک ہے۔ اور یہ نعمت آئے گی کہاں سے؟ جس نے اس کو دی ہے وہی آپ کو بھی دے گا۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی نعمت لینے کے لیے آپ دعا کرو گے، آپ اس شخص سے نہیں کہو گے، آپ اس شخص سے نہیں کہو گے کہ مجھے بھی یہ نعمت دے دو، نہیں، آپ کا ذہن فوراً جانا چاہیے کہ مجھے جس نے اس کو دیے وہی مجھے بھی دے گا، ٹھیک ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام جب محراب میں عبادت کرتی تھیں تو ان کے پاس زکریا علیہ السلام گئے
اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس بہت سارے پھل اور کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تو انہوں نے سوال کیا کہ اے مریم تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ تو مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ دیتے ہیں، اللہ بھیجتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو فرشتوں کے ذریعے کھانے پینے کی چیزیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا عبادت کے لیے۔ تو حضرت زکریا نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ جو ہے وہ یہ مطلب ان سے میں کہوں گی مجھے بھی اپنے رزق میں سے تھوڑا سا دے دو، نہیں، ان کا ذہن فوراً اس طرف گیا کہ جو رب ان کو بغیر کسی سبب کے رزق دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ تو انہوں نے فوراً اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اولاد دے دے۔ جس اولاد کے لیے وہ سالوں سے دعا مانگ رہے تھے وہ قبول نہیں ہو رہی تھی، اب ان کا یقین بڑھ گیا دیکھ کر کہ اللہ یہ چیز کر سکتا ہے۔ تو جب مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ غیب سے، کیونکہ ان کی بیوی بانجھ تھی، تو جب ان کی عمر کافی ہو چکی تھی تو انہوں نے نا امید ہو گئے تھے کہ اب اس عمر میں مجھے کیا اولاد ملے گی، لیکن یہ دیکھ کر کہ بغیر اسباب کے جب رزق آ سکتا ہے تو بغیر اسباب کے اولاد کیوں نہیں ہو سکتی، اس یقین کے ساتھ جب انہوں نے دعا کی تو اللہ نے فوراً قبول کر لی۔ تو بات یہ، آپ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتے ہیں تو یا تو رویہ یہ ہوگا کہ اس سے چھن جائے مجھے مل جائے، یا پھر یہ ہے کہ اس کے پاس تو چلو ٹھیک ہے لیکن یہ مجھے دے دے، مجھے بھی دے دے یہ چیز، نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ اس کی بڑھ جائے اس کو، اور آپ نے برکت کی دعا نہیں دی اس کو، ٹھیک ہے، آپ کو اس کے پاس ہونے میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو برکت کی دعا نہیں دی، آپ نہیں چاہتے کہ اس کی وہ نعمت بڑھے، تو بھی آپ حسد کی ہی کیٹیگری میں ہیں۔ صحیح رویہ کیا ہے؟ آپ نے اس کو دعا دی آپ نے اس کو دعا دی کہ اللہ تمہاری اس نعمت میں تمہیں برکت دے، اللہ تعالیٰ تمہاری اس نعمت میں اضافہ کرے۔ اور دوسری چیز کیا، اگر میں چاہتی ہوں کہ ایک تو یہ رویہ ہے کہ بالکل کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، بس ہے ٹھیک ہے اس کے پاس ہے وہ برتتا رہے، مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، یعنی مجھے نہیں چاہیے، مجھے نیڈ نہیں ہے ان چیزوں کی، یعنی آپ اتنا زیادہ اب آپ کو دنیا سے بے رغبتی ہو گئی ہے کہ آپ کو فرق نہیں پڑتا کسی کے پاس کوئی نعمت ہے تو کوئی بات نہیں ہے، بس مجھے نہیں چاہیے۔ لیکن اگر مجھے چاہیے اور مجھے خود وہ چیز پسند ہے تو میں پھر دعا کروں گی، میں اللہ سے، اس رب سے مانگوں گی جس نے اس کو دیے وہی مجھے بھی دے دے گا، اگر وہ اس کو دے سکتا ہے مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ تو پھر آپ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نعمت دے دے، تو یہ جو ہے وہ صحیح طریقہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد خوشی، محبت، ہمدردی۔ محبت ایک فطری جذبہ ہے، لیکن کس سے ہونی چاہیے محبت؟ سب سے بڑھ کر محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایمان والے جو ہیں، مومن جو ہیں، وہ سب سے بڑھ کر جو محبت کرتے ہیں وہ اللہ سے کرتے ہیں۔ اشد حب للہ، وہ شدید محبت کرتے ہیں اپنے رب سے، اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو سب سے بڑھ کر جو محبت ہوگی وہ اپنے رب سے ہوگی۔ اس کے بعد سپیریئر اللہ کی ذات ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، شدید محبت، یعنی اللہ کی محبت سے کسی کی محبت بڑھ نہ جائے۔ لیکن اللہ کے علاوہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ کائنات بھی ہو سکتی ہے، وہ اللہ کی مخلوق یعنی انسان بھی ہو سکتے ہیں، وہ دولت بھی ہو سکتی ہے، وہ اولاد بھی ہے، وہ شوہر بھی ہے، وہ ماں باپ بھی ہے، وہ بہن بھائی بھی ہیں، وہ نبی پیغمبر بھی ہیں، وہ سب کچھ ہے، وہ میری دوست بھی ہے، وہ میرے رشتہ دار بھی ہیں، وہ میرے پڑوسی بھی ہیں، وہ میرے گھر کی ڈیکوریشن بھی ہے، وہ سب کچھ جو ہے نا وہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اگر کسی بھی چیز کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ گئی، اوپر چلی گئی، تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی، پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ لیکن
اگر میری ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہیں، اس کی انڈر ہیں، تو پھر گڑبڑ نہیں ہوگی، پھر کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ پرابلم تب ہوتی ہے جب محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ پتہ کیسے چلے گا اور یہ ہوگا کیسے؟ ہوگا ایسے کہ میں جس سے بھی محبت کر رہی ہوں اللہ کی خاطر کر رہی ہوں۔ مجھے صرف اپنی سوچ، وہی سوچ کی بات آ گئی نا، سوچ یعنی اپنی نیت کو بدلنا ہے، یعنی کرنا وہی کچھ۔ محبت کرنے سے منع کوئی نہیں کر رہا آپ کو، محبت سب سے کریں، شوہر سے کریں، بچوں سے کریں، سب سے کریں، لیکن کریں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کریں، کیونکہ اللہ نے کہا کہ محبت کرو، اس لیے میں کر رہی ہوں۔ تو جب میں محبت اللہ کے لیے کر رہی ہوں تو پھر میں سب کچھ اللہ کے لیے کر رہی ہوں نا۔ مثال کے طور پر میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہے، لیکن میں تو اللہ کے لیے محبت کر رہی ہوں۔ اگر میں نے محبت کا اظہار کیا تو محبت کیا ہے؟ یعنی محبت آپ کس طرح اظہار کرتے ہو؟ خدمت کر کے، خیال رکھ کے، کیئر کر کے۔ تو میں جو کیئر کر رہی ہوں وہ اگر میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں تو مجھے اس کے بدلے میں پھر کچھ چاہیے نہیں ہے نا۔ دیکھیں نا، اگر میں کیئر کر رہی ہوں اور مجھے اس کا بدلہ چاہیے، بدلہ تو چاہیے ہوتا ہے نا ہر انسان کو، تو میں تو اللہ کے لیے کر رہی ہوں تو بدلہ تو اللہ دے گا۔ اب میں نے اس شخص کی بہت فکر کی ہے، اس کے لیے بہت محنت کی ہے، کھانے پکا رہی ہوں اور اب دوائیاں دے رہی ہوں، ٹائم پہ سب کچھ کر رہی ہوں، لیکن وہ بدلہ نہیں دے رہا مجھے، تو مجھے اس کا افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تو بدلہ دے رہے ہیں مجھے، اور بدلہ کہاں دے گا؟ وہ آخرت میں دے گا، آخرت میں دے گا، اور دنیا میں بھی دیتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے، بشرط یہ کہ آپ کو امید آخرت میں ہی ہو بدلہ ملنے کی، تو اللہ دنیا میں بھی دے دے گا آپ کو۔ آپ کر اللہ کے لیے رہیں، نتیجہ آخرت میں چاہیے تو اللہ دنیا میں بھی دے دے گا آپ کو۔ تو آپ نے اپنے بچے کے لیے جو کچھ بھی کیا وہ کیا اللہ کے لیے، تو اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ کو بدلہ نہیں بھی مل رہا تو آپ کو کوئی افسوس نہیں ہے۔ اگر آپ کو بدلہ نہ ملنے پر افسوس ہے تو اس کا مطلب آپ نے اسی کے لیے کیا، آپ نے اللہ کے لیے نہیں کیا۔ اور یہ بھی پریکٹس سے ہوگا، یہ بھی پریکٹس سے ہوگا۔ آپ ہر رشتے کو اللہ سے جوڑ دیں، محبت کریں تو اللہ کے لیے کریں، نفرت کریں تو اللہ کے لیے کریں، خوش اخلاقی رکھیں تو اللہ کے لیے رکھیں۔ یعنی میں جو اپنا اچھا اخلاق رکھ رہی ہوں یہ میں اللہ کے لیے رکھ رہی ہوں، اب بدلے میں وہ جو بھی کریں، ان کا رویہ جیسا بھی ہے میرے ساتھ، مجھے جھکنا ہے، مجھے اچھے سے بات کرنی ہے، اگر مجھے ریجیکشن بھی مل رہی ہے تب بھی مجھے اپنائیت سے ہی بات کرنی ہے، ہر دفعہ ہر دفعہ، اور پھر آپ اس کے ریزلٹس بھی دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ۔ تو میں جو بھی کر رہی ہوں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، محبت جو ہے، محبت میں شدت جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہمدردی بھی میرے دل میں اللہ ہی کے لیے پیدا ہوگی، لوگوں کے لیے، ہے نا۔ جب مجھے اللہ سے شدید محبت ہو جائے گی تو پھر ساری چیزیں اللہ کے لیے ہو جائیں گی، پھر ہمدردی بھی مجھے اللہ ہی کے لیے، یعنی اگر میں کسی کی ہیلپ کر رہی ہوں، کسی مدد کر رہی ہوں تو میں تو اللہ کے لیے کر رہی ہوں، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تک تم دوسرے کی مدد میں لگے رہتے ہو میں تمہاری مدد میں لگا رہتا ہوں، تو میں مدد کرتی رہوں، اللہ میری مدد کرتا رہے گا، تو بس اس لیے میں مدد کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے اللہ کی ہیلپ چاہیے تو میں لوگوں کی ہیلپ کر رہی ہوں، میں چاہتی ہوں اللہ مجھے معاف کر دے، میں لوگوں کو معاف کر رہی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ اللہ مجھے جنت دے دے، میں لوگوں کو جنت کی طرف بلا رہی ہوں، تو جو مجھے چاہیے میں چاہتی ہوں اللہ میرا رزق کشادہ کر دے، میں لوگوں کو رزق دے رہی ہوں، تو میں ان کی تعریفوں کے لیے تھوڑی دے رہی ہوں، مجھے تو اپنا کنیکشن اللہ سے بنانا ہے، مجھے تو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی جنت چاہیے مجھے، اللہ کی دوزخ سے مجھے نجات حاصل کرنی ہے، تو میں لوگوں کو نصیحت بھی اسی لیے کر رہی ہوں، میں چاہتی ہوں لوگ دین کی طرف آئیں، میں چاہتی ہوں لوگ نیک بنیں، میں چاہتی ہوں لوگ اچھے ہو جائیں، تو میں اس لیے جا رہی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں اللہ مجھے نیک بنا دے، میں اس لیے نہیں چاہ رہی کہ ہے یہ کیوں ایسا ہے، اور اس کو اگر میں اس کو برے رویے رکھ رہی ہوں اس کے ساتھ تو پھر یہ مقصد تو نہیں ہوا نا میرا، پھر ہمدردی تو نہیں ہے، پھر ہمدردی کہاں گئی، پھر تو نفرت آ گئی، نفرت کو تو لانے ہی نہیں دینا ہے بیچ میں، نفرت تو صرف شیطان سے کرنی ہے، شیطان اور شیطانی کاموں سے کرنی ہے، اللہ کے بندوں سے نہیں کرنی مجھے نفرت، مجھے شیطان کے جو کام ہیں ان سے نفرت کرنی ہے، اور شیطان کیونکہ مجھے شیطان سے نفرت ہے تو مجھے گناہوں سے بھی نفرت ہے، کیونکہ گناہ تو شیطان کرواتا ہے، تو مجھے شیطان سے اور گناہ سے نفرت ہے، لیکن مجھے انسانوں سے نفرت نہیں ہے۔
تو اچھا، تجسس، تجسس، کیوریوسٹی، تجسس کیا ہے؟ ایک تجسس ہمیں ہوتا ہے، پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، رشتہ داروں میں کیا ہوا، یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، انہوں نے دعوت کی نہیں کی، کھانے کو پوچھا نہیں پوچھا، ہے نا، اس طرح کے تجسس ہوتے ہیں نا، ان کی فیملی میں کیا چل رہا ہے، یہ تجسس ہوتا ہے۔ اور ایک تجسس جو تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی تھا۔ انہیں کیا تجسس تھا؟ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو عبادت کر رہے ہیں جن چیزوں کی، یہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو رب نہیں ہے۔ اگر یہ سورج کو رب کہہ رہے ہیں، خدا کہہ رہے ہیں، تو یہ تو ڈوب رہا ہے، ڈوب گیا، یہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ ستاروں کو اگر یہ رب کہہ رہے ہیں تو سارے ستارے تو رات کو ہوتے ہیں، دن میں غائب ہو جاتے ہیں، تو یہ رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہ بے جان چیزیں، یہ ہمیں کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ یہ پوری کائنات کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ زمین میں بیج ڈالو، پودا نکل آتا ہے، پورا درخت بن جاتا ہے، یہ سورج کیسے کر سکتا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، خود بخود چلنے لگتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، سارے کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر کا سسٹم چل رہا ہے، باہر کا سسٹم چل رہا ہے، اس کی سوچ ہے، اس کے معاملات ہیں، یہ سورج کیسے کر سکتا ہے اور یہ بت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ضرور کوئی ایسی ہستی ہے جو ہم سے چھپی ہوئی ہے، ضرور ان چیزوں میں کوئی راز ہے، لیکن وہ راز ہے کیا؟ جب ان کے اندر تجسس پیدا ہوا تو اللہ نے اپنا آپ ان کو دکھایا، اللہ نے بتایا کہ میں رب ہوں۔ مطلب دکھانے سے مراد فزیکلی دیکھنے کی بات نہیں کر رہی میں، یعنی اب اللہ کو انہوں نے اپنی پہچان کرا دی، اللہ نے، میں ہوں رب۔ تو کیسا اللہ نے پھر ایمان دے دیا اور کیسا دل مضبوط کر دیا اور ایمان پر کیسا جما دیا کہ اپنے بیٹے تک کو ذبح کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی، یہ تجسس سے ہی تو شروع ہوا تھا سب کچھ۔ تو مجھے اپنی تجسس کو بدلنا ہے، اس کا زاویہ چینج کرنا ہے۔ مجھے اللہ کی مخلوق کے بارے میں تجسس نہیں ہونا چاہیے، مجھے اس رب کے بارے میں ہونا چاہیے۔ کیوں مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ میرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ میں کیوں پیدا ہوئی اور کیا ہے؟ مجھے کیا کرنا ہے؟ جنت کیسے ملے گی مجھے؟ اللہ کیسے راضی ہوگا؟ اللہ چاہتا کیا ہے مجھ سے؟ یہ تجسس ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جنسی خواہش ہے، فطرت میں رکھی ہے اللہ نے، لیکن جب میں اس کو ناجائز طریقے سے استعمال کرتی ہوں تو میں گنہگار ہوتی ہوں، میں نقصان اٹھاتی ہوں، اور جب میں اس کو پازیٹیو طریقے سے استعمال کرتی ہوں تو وہ عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جب تم اپنے عورت سے جو تم ہم بستری کرتے ہو اس سے تمہیں اجر ملتا ہے۔ اور صحابہ نے پوچھا کہ یہ مطلب ہم تو اپنی خواہش پوری کریں، یہ کیسے وہ ہو گیا، مطلب یہ اس میں اجر کیسے؟ آپ سے فرمایا اگر تم اس کو غلط طریقے سے اس کام کو کرو گے تو وہ گناہ ہے، ہاں بالکل گناہ ہے، تو پھر یہ ثواب ہے۔ تو یہی بات ہے کہ جب میں کسی بھی رویے کو پازیٹیو طریقے سے استعمال کرتی ہوں تو وہ میرے اجر کا سبب بن جاتا ہے، اور جب میں نیگیٹو طریقے سے استعمال کرتی ہوں تو وہ میرے لیے وبال بن جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام جذبات کو جو اللہ نے فطرت میں رکھے ہیں وہ عین فطرت کے مطابق ان کو برتنے کی، ان کو استعمال کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔